ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى في مقام آخر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب الجلال کے فضل و کرم سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی رمضان المبارک کی عظمتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو، نعمتوں کو بہت سنا ہوگا، لیکن رمضان المبارک کی عظمتیں اور فضیلتیں اتنی ہیں کہ ہم بولتے بولتے تھک جاتے ہیں، سنتے سنتے تھک جاتے ہیں، لیکن اس کی عظمتیں اور فضیلتیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے، ہر قافلے کا، ہر جماعت کا، ہر شہر کا، ہر علاقے کا، ہر ملک کا، ہر ریاست کا کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا امیر
میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کا امیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کا امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولیاء کا امیر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ائمہ مجتہدین کا امیر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام شہروں کا امیر مکہ مکرمہ کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسجدوں کا امیر مسجد حرام بیت اللہ خانہ کعبہ کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام پہاڑوں کا امیر احد پہاڑ کو بنایا۔ ایسا ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کتابوں کا امیر قرآن شریف کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنوں کا امیر جمعہ کے دن کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام راتوں کا امیر شب قدر کو بنایا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام مہینوں کا امیر رمضان کے مہینے کو بنایا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا امیر ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ تو ایسی بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں رمضان کے مہینے کو حاصل ہیں، اور وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ذہن میں بھی نہیں رہتی، تو اس لیے نوٹ کر کے لانا پڑتا ہے تاکہ ترتیب وار وہ ساری کی ساری عظمتیں اور فضیلتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو نمبر 1، رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا امیر ہے، سردار ہے۔ نمبر 2، رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے اکمل مہینہ ہے، سب سے اشرف مہینہ ہے، سب سے احسن مہینہ ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ۔ نمبر 3، رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا، قرآن کے اترنے کا، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا کسی اور مہینے میں بھی قرآن کو نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا، رمضان کے مہینے کو چنا، اس لیے کہ جس طرح اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب یہ سب سے افضل کتاب ہے، تو اس افضل کتاب کو نازل کرنے کے لیے افضل مہینے کا انتخاب ہوا۔ افضل کتاب کو نازل کرنے کے لیے افضل مہینے کو چنا گیا۔ تو رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ قدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں یعنی رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ نمبر 4، رمضان کا مہینہ آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ کئی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، یہ ساری کی ساری کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ حضرت واصلہ بن اسقا
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے صحف ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے رمضان کی پہلی شب میں عطا کیے، رمضان کی پہلی شب میں عطا کیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رمضان کی 6 تاریخ کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رمضان کی 13 تاریخ کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان کی 18 تاریخ کو عطا فرمائی۔ تو رمضان کا مہینہ آسمانی کتابوں کے عطا کا مہینہ ہے۔ اسی طرح نمبر 5، رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں رمضان کے آنے سے پہلے ہم تمام صحابہ کو جمع کیا اور ہمارے درمیان خطبہ دیا، اور خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم عظیم شہر، ان قریب تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، وشہر مبارک، اور وہ مہینہ بابرکت ہے، مبارک ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم و شہر مبارک، اے لوگوں، ان قریب تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، اور وہ مہینہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی بابرکت ہے۔ نمبر 6، رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سال بھر اللہ کی عمومی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، رمضان کے جو پہلے 10 دن ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا شہر اولہ رحمت، رمضان کے پہلے 10 دن کا حصہ یہ رحمت کا حصہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاصہ نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ نمبر 7، رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت اور عظیم مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پورا مہینہ وہ آسمان کے دروازے بند نہیں ہوتے، ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ دوسرے مہینوں میں کیا ہوتا ہے، اللہ کبھی تہجد کے وقت میں کھول دیتا ہے، کبھی کسی مبارک گھڑی میں کھول دیتا ہے، کبھی کسی مبارک وقت میں کھول دیتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ رمضان کے پہلے دن سے لے کر، رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخر رمضان تک آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ فتحت ابواب السماء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب وہاں سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور بندوں کے نیک اعمال اوپر جاتے رہتے ہیں۔ نمبر 8، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام 8 دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ پورا سال رمضان کے مہینے کے علاوہ
جنت کے دروازے نہیں کھلتے، وہ بند رہتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ نمبر 9، رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے رمضان کے مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا۔ نمبر 10، وسلسلۃ الشیاطین، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو قید کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ اب وہ سرکش شیاطین مسلمانوں کو، انسانوں کو نہیں بہکاتے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں اے جبرائیل زمین پر جاؤ، یعنی رمضان کے شروع میں یا رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اللہ حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں اے جبرائیل زمین پر جاؤ اور تمام سرکش شیاطین کو جکڑ لو اور ان کو طوق ڈال کر سمندروں میں داخل کر دو۔ تمام سرکش شیاطین کو جکڑ لو، پکڑ لو اور ان کو طوق ڈال دو، زنجیریں ڈال دو اور ان کو سمندروں میں داخل کر دو، تاکہ یہ سرکش شیاطین میرے بندوں کو، امت محمدیہ کو بہکا نہ سکیں، ان کو گناہوں کی طرف لے جا نہ سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق وہی کام کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، سرکش شیاطین تو اللہ تبارک و تعالی قید کر دیتا ہے، ان کو جیل خانے میں ڈال دیتا ہے، ان کو زنجیروں میں باندھ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں خطائیں کیوں ہوتی ہیں؟ رمضان کے مہینے میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں بھی غیبت کیوں کی جاتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں بھی بعض لوگ گانے اور فلمیں کیوں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں بھی لوگ داڑیاں کیوں منڈاتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں بھی سود کھانے والے سود کیوں کھاتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں بھی بہت سارے گناہوں اور خطاؤں کو لوگ انجام کیوں دیتے ہیں؟ جبکہ شیاطین تو قید میں ہیں، شیاطین تو جیل خانے میں ہیں۔ تو حضرات علماء کرام نے اس کا بہترین جواب دیا، فرمایا ایک آدمی گناہگار ہے اور سال بھر گناہ کر رہا ہے، سال بھر خطاؤں پر خطائیں کر رہا ہے، سال بھر جھوٹ بول رہا ہے، سال بھر غیبت کر رہا ہے، سال بھر چغلی کر رہا ہے، سال بھر بدنظری کر رہا ہے، سال بھر بدکاری کر رہا ہے، سال بھر حرام کھا رہا ہے، سال بھر کیا کہتے ہیں گناہوں پر گناہیں کر رہا ہے۔ اب سال بھر گناہ کرتے 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 اس کا جو نفس ہے وہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، اسے گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے۔ اب شیطان بن بھی ہوتا ہے، شیطان کا کام اس کا نفس انجام دیتا ہے، شیطان کا کام اس کا نفس پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے نفس کو گناہوں سے بچانا چاہیے، نفس کو خطاؤں سے بچانا چاہیے، نفس کو پالنا نہیں چاہیے۔ نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ انہوں نے بہترین جواب دیا، کہنے لگے صرف ایک قدم دور ہے، صرف ایک قدم دور ہے۔ پوچھنے والے نے تعجب سے پوچھا وہ کیسے؟ تو ان اللہ والے نے کہا ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ تو نفس اتنی بری چیز ہے
شیطان نہ بھی ہو، نفس شیطان کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، نفس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، اور نفس کو قابو میں رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ وہ روزہ ہے۔ روزے کی وجہ سے نفس کنٹرول میں رہتا ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے، پیاسا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ضرب پڑتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے مشقت ہوتی ہے، تو وہ کنٹرول میں رہتا ہے، وہ قابو میں رہتا ہے۔ اسی طرح موت کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضرات علماء فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے نفس کنٹرول میں رہتا ہے، نفس ہمارے قابو میں رہتا ہے، وہ نہیں بہکتا، وہ ادھر ادھر نہیں جاتا۔ تو شیاطین تو رمضان میں قید میں رہتے ہیں، لیکن نفس ان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، ان کو خطاؤں پر ابھارتا ہے۔ نمبر 11، رمضان کا مہینہ مغفرت کا اور بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، رمضان کی ہر ساعت میں، رمضان کی ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت کرتا رہتا ہے، بندوں کی بخشش کرتا رہتا ہے۔ اور رمضان کا دوسرا عشرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وہ مغفرت کا عشرہ ہے، وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ مغفرت کا اور بخشش کا مہینہ ہے اور اس کا ذریعہ ہے۔ نمبر 12، رمضان کا مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے، جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ۔ اسی طرح نمبر 13، رمضان کا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ ایک عادل بادشاہ، منصف بادشاہ، اگر عادل بادشاہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسرا، مظلوم آدمی، مظلوم انسان اگر اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تیسرا، روزہ دار شخص اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، افطاری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ افطاری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے افطار کے وقت میں جہاں ایک طرف افطاری کی تیاری ہو، افطاری کا خیال ہو، وہیں دوسری طرف جیسا ہی افطار کا وقت ہو اللہ کے دربار میں کوئی مختصر کم سے کم دعا کر لینی چاہیے، کوئی دعا کر لینی چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج سے تقریباً 2 سال پہلے لاک ڈاؤن میں رمضان کے مہینے میں 25ویں روزے کو انتقال ہوا، تو حضرت نے اسی رمضان میں
تراویح کے بعد ایک بیان کیا، اس بیان میں حضرت نے ارشاد فرمایا لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ افطاری سے پہلے یعنی روزے کا وقت ہونے سے پہلے دعا کرتے ہیں، پھر جیسے ہی وقت ہوتا ہے افطاری کے لیے لپک پڑتے ہیں۔ حضرت نے کہا یہ غلط ہے، حضرت نے کہا یہ غلط ہے۔ شیخ الحدیث ہیں، دارالعلوم دیوبند کے کئی سالوں تک شیخ الحدیث تھے، استاد محترم ہیں۔ حضرت نے کہا اصل دعا کا وقت افطاری کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا افطاری سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، سورج کے ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں سورج کو پوجنے والے، سورج کے پجاری، سورج کی پرستش کرنے والے عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس وقت دعا کریں گے، عبادت کریں گے تو ان کی مشابہت ہوگی، ان کی نقل ہوگی۔ اس لیے جب افطاری کا وقت ہو مختصر ہی صحیح کوئی دعا کرنا چاہیے۔ تو قبولیت دعا کا اصل وقت افطاری کا وقت ہونے سے ہے، تو پہلے کچھ دعا کر لیں پھر آپ افطاری کر لیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے مہینے میں روزہ دار کی کسی نہ کسی گھڑی میں ضرور ایک دعا قبول ہوتی ہے، اگر وہ دعا کرے تو کسی نہ کسی گھڑی میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر روزہ دار دعا کرتا رہے اور وہ گھڑی اسے میسر ہو جائے، مل جائے، تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کر دے گا۔ نمبر 14، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کو اور جنت کی حوروں کو سجاتا ہے۔ حالانکہ جنت پہلے ہی سے سجی ہوئی ہے، جنت کی حوریں پہلے ہی سے سجی ہوئی ہیں، سنوری ہوئی ہیں، مزین ہیں، لیکن رمضان کے احترام میں، رمضان کے اعزاز میں اللہ تبارک و تعالی سال بھر جنت کو سجاتا ہے، سال بھر جنت کی حوروں کو سجاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 15، رمضان کے مہینے میں اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی غیر رمضان میں کوئی عمل کرے اور وہی عمل رمضان کے مہینے میں کرے تو اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہے، ایک اشکال ہے، اس کا جواب بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں، اب یہ حدیث انہوں نے سن لی نا کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اب ان کی کئی نمازیں قضا ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا سمجھتے ہیں رمضان میں اگر ایک قضا نماز پڑھ لیں تو 70 قضا ہو جائیں گی، ایک ظہر کی نماز قضا پڑھ لیں تو 70 نمازیں ہماری جو قضا تھیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، وہ جو قضا نمازیں ہیں ان کو مکمل پڑھنا پڑے گا۔ وہ قضا نمازیں رمضان میں بھی اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو ایک کے بدلے 70 قضا نمازیں پوری نہیں ہوں گی۔ وہ تو ہمارے ذمے یہ قرض ہے اور اسے ادا کرنا ہی پڑے گا، اور جتنی مقدار میں ہم نے قضا کی ہیں اتنی مقدار میں ادا کرنا پڑے گا۔ یہ جو اللہ ثواب دے رہا ہے یہ ایکسٹرا ثواب دے رہا ہے، یہ الگ سے ثواب دے رہا ہے، تو اس کا ثواب الگ ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس طرح عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے نیکیوں کا، اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ خانہ کعبہ میں
اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر خانہ کعبہ میں کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے 1,00,000 گناہ کا وبال اس کے سر پر آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی جب اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو سال بھر اللہ اور اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سال بھر اللہ اور اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے اور گناہوں میں کمی کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں رمضان کے سلسلے میں ہیں، رمضان کے روزے کے بارے میں ہیں، تراویح کے بارے میں ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکا۔ آپ حضرات رمضان کی مصروفیت کے ساتھ رمضان میں فضائل رمضان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، فضائل رمضان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہر زبان میں الحمدللہ آج کے دور میں کتابیں مل جاتی ہیں، تو فضائل رمضان کا مطالعہ کریں، اس میں بہت ساری چیزیں ملے گی۔ اور ایک آسان طریقہ، انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا زمانہ، یوٹیوب پر ہمارے جو معتبر علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے پیر ذوالفقار صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا الیاس گھمن صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب، ایسے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان علماء کے رمضان کے سلسلے میں بیانات بھی ہیں، تو ان علماء کے بیانات کو سنیں۔ انشاءاللہ تعالی ان بیانات کو سننے کی وجہ سے رمضان کی حقیقت، رمضان کی عظمت، رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت، رمضان کی افادیت، رمضان کی شان و شوکت ہمیں معلوم ہوگی، اور رمضان کی عبادتیں انجام دینے میں ہمیں لطف بھی محسوس ہوگا۔ تو سارے حضرات کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی